صاحب تحریک انصاف سڑکوں پر احتجاج کی بجائے اگر پارلیمنٹ میں انتخابی اصلاحات کے لیے کوئی ٹھوس لاہ عمل پیش کرتی ہے وہ بہتر نہیں ہے اگر ڈائیلاگ کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے؟ نہیں بہت بہتر ہے. کیوں نہیں بہتر، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ اگر وہ کسی تحریری طور پہ ایک خط لکھ دیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو تو اس سے بھی زیادہ مناسب ہوگا. اگر وہ بائی پوسٹ بھیج دیں اور اس کے بارے میں کسی اور کو نہ بتائیں تو میرا خیال ہے مزید تھوڑا سا مناسب ہوگا. اس میں جتنی کمی ہو، میں آپ کی بات سے اور عدیل صاحب کی بات سے اور بالکل متفق ہوں. بلکہ بڑا اچھا ہو کہ اگر وہ ساتھ والوں کو کسی کے کان میں وسپر کر دیں اور پھر کہیں کہ کسی اور کو نہ بتانا. اگر اس طرح کی کسی موضوع طریقے سے وہ اپنی شکایات پیش کریں جس میں پاکستان کے اندر کم سے کم اس کی کوئی شدت ہو، تو میرا خیال ہے کہ بہت بہت مناسب ہوگا. اب عدیل صاحب نے جو بات کی، میں تو سمجھنے سے تھوڑا سا قاصر ہوں کہ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کے یہ فارمز بنائے گئے اور الیکشن کی کارروائی کی گئی، یہ جب اور الیکشن کمیشن کا جو رد عمل ہے یہ جب عدالتوں میں جائے گا اور سپریم کورٹ تک جائے گا تو یہ فارمرلی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے ہو جائیں گے اور الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلے ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اگر عدیل وڑائچ صاحب کا یہ خیال ہے تو انہیں یقین نہیں ہے اس بات کا کہ عدالتیں تو جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، آئین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. عدالتوں کا کام آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دینا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرح اس کے اندر تھوڑی سینس دیکھتے ہوئے، آئینی منطق دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ اس بات کو واضح کر دے گا کہ پاکستان کے تمام پاکستانیوں کے محب وطن پاکستانیوں کی طرح جن سب کے دلوں میں صرف وزیر اعظم نواز شریف ہی کی دھڑکن دھڑکتی ہے، اسی طرح NA 130 کے لوگ بھی ہیں. تو یہ کہ یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے یا وہاں پہ کٹ نہیں لگا ہوا یا تھوڑا سا بلینکو ہے اور ایک بندے نے سائن نہیں کیا، اس طرح کی باتوں کے اوپر اگر حسن صاحب جیسے اور عدیل صاحب جیسے لوگ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ عدالتیں اس جمہوریت کو پوری طرح پروٹیکٹ کریں گی، خاص طور پہ سپریم کورٹ. جی ٹھیک ہے. ساتھ صاحب پھر بھی اپوزیشن کچھ نہ کچھ تو فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے.